اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے بارش کو نازل کیا اور پھر اس سے نکالے پھلوں کو تمہارے کھانے کے لیے۔ تم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم تو جانتے ہو۔ اور اگر تم کو شک ہے اس میں جو اتارا گیا ہے اپنے اس کے بندے پر، تو اس جیسی ایک مثل پیدا کر دو، ایک صورت لے کر کے آؤ، اور بلا لو ان دعوے دار کو جو تمہارے ہمدرد ہیں اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ لہذا اگر تم ایسا کرتے ہو اور ہرگز ایسا نہیں کرو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتے جو ذکر چل رہا تھا، میں نے آپ حضرات کو منافقین کی دو قسم بتائی تھی، ایک قابل اسلام اور ایک ناقابل اسلام۔ ایک تو وہ منافق جن کی اصلاح ممکن ہی نہیں، لہذا ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی کہ اب یہ جہنم کے اندر داخل ہی ہونا ہے۔ لیکن ایک وہ منافق جن کی امید ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے اندر بجلی بھی چمکتی ہے، گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کے اندر چلنے بھی لگتے ہیں اس لیے کہ اپنے جگہ پر وقت پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب وہ بھی بجلی کی آواز سنتے ہیں اور اس کی چمک دیکھتے ہیں تو وہ حذر الموت، موت کی وجہ اور ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان منافقین کا حال تھا کہ جب ان کو کوئی ایمانی صلاحیت یا ایمانی ضرورت پڑی یا ایمان والے لوگوں کی ضرورت پڑی تو یہ وہاں کو گھس گئے، اور جیسے ہی ان کو ایمان ترقیوں پر نہیں نظر آیا، کفر کی طرف سے تھوڑی سی راحت ملنی سی لگی تو یہ ادھر کو گھس گئے۔ تو قرآن نے ان کو ہی کہا، لیکن ان کے اندر یہ امید رکھی کہ یہ قابل اصلاح ہے۔ اس آیت کے اندر، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کے سامنے تین لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ جو اہل ایمان تھے اور جن کے اندر تمام اوصاف موجود تھے۔ وہ اوصاف کیا تھی کہ وہ نماز کے بھی پابند تھے، وہ زکوٰۃ کے بھی پابند تھے، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خرچ بھی کرتے تھے۔ ایک تو وہ طبقہ، اور ایک وہ طبقہ جو خالص ہی کفر پر ہے اور اس کی آنکھوں کو، اس کے دل کو بند کر دیا گیا۔ لیکن تیسرا طبقہ وہ ہوا جو دھوکے دار تھا، جسے منافق کہا جاتا ہے۔ اب لہذا یہاں پر تینوں لوگوں کو جو ہم نے تیسرا رکوع جو سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر تینوں لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے،
اور نصیحت کیسی کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو تم بار بار ڈاماڈول ہو جاتے ہو، یعنی کہ جو تمہاری نگاہیں کبھی تو اہل کفر کی طرف چلی جاتی ہیں اور کبھی کہیں تمہاری نگاہیں کسی اور دیگر چیزوں کی طرف چلی جاتی ہیں، کبھی تمہاری نگاہیں اہل ایمان کی طرف چلی جاتی ہیں، کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ کی عبادت کرو۔ کیسے؟ کہ ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ مہر لگائی۔ تو ناس سے ایک تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نہیں لے کر کے آئے، عام پیغام دیا اور تینوں کو پیغام دیا، اہل ایمان کو بھی، اہل کفر کو بھی اور منافقین کو بھی، تینوں کو پیغام دیا کہ کیا؟ اہل ایمان کو دیا کہ صحیح طرح سے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ جس طرح سے داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک حکم۔ پھر کہا اہل کفر کو، کہا کہ تم بھی صحیح طرح سے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ڈاماڈول ہو، بلکہ پوری طرح سے، اور دیکھو اپنے وجود کو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر کیا کہا؟ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ایسا ہی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے دادا، لقڑ دادا، سکڑ دادا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ پھر کیا کہا کہ لعلکم تتقون، اور جب تم ان چیزوں کو دیکھو کہ ایک انسان جاتا ہے، کبھی واپس آیا ہے؟ جو دنیا سے گیا وہ گیا، کوئی انسان بھی دنیا کے اندر واپس نہیں آیا، لیکن اللہ نے بعد میں آنے والوں کی مثال نہیں دی، پہلے والوں کی مثال۔ تو ایک پیغام تو یہ ملا کہ لہذا جو امت محمدیہ یعنی کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ امت کے بعد اب کوئی امت نہیں۔ جو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی پیغام اس آیت کے اندر دے دیا۔ کیوں؟ کہ والذین من قبلکم، تم سے پہلے والے لوگ، بعد میں آنے والے نہیں، کیونکہ یہ امت پر تو ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کیا نہیں کہ قیامت آنی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر منافقین کو بھی حکم دیا گیا، اور کیا کہا گیا؟ کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم ان تمام اپنے آبا و اجداد کے حالات کو، ابھی جو آپ قرآن کریم کے اندر جب چلیں گے اور سنیں گے کہ قوم سمود کا کیا بنا، قوم لوط کا کیا ہوا، فرعون کا کیا ہوا، دیگر واقعات، تو کہا کہ تمہیں جو واقعات یا لوریاں مت سمجھنا، بلکہ ان تمام لوگوں کو دیکھ کر اپنے لیے لعلکم تتقون، جب تمہارے سامنے ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کی تمام چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو تم کیا کرو؟ تم ان کے خوف سے پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر دیکھیے اعبدوا ربکم، اللہ نے یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا اللہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اللہ کا لفظ نہیں لایا، رب کا لفظ لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے معنی پرورش کرنے کے، رب کے معنی پالنے کے ہیں اللہ، لیکن رب کیوں لایا؟ اس لیے کہ تمہیں پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، تمہیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اسی کو کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر کہا اور ان کو بھی، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کر کے خالی کر کے، بلکہ جو تمہارے آبا و اجداد تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور تم ان کو دیکھو لعلکم تتقون۔ پھر اللہ نے دیکھیے، جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ پر کھڑا ہو، یا اس کا بڑا بھائی ہو، یا اس کا باپ ہو، یا اس کا کوئی رشتہ دار ہو، یا اس کا کوئی دوست ہو، تو وہ کیا کہتا کہ دیکھو وہ یاد کرو کہ ہم نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے تھے، نہیں کیے تھے، دیکھو تم اس وقت وہاں پر بڑے پریشان کھڑے تھے، ہم نے تمہارے لیے یہ کام کیا، ہم نے تمہارے لیے وہاں ہمدردی جتائی، یا کوئی بیچارہ مصیبت میں آ جاتا تو اس وقت ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے، نہیں کھڑے تھے، یا کوئی ہاسپٹل میں ہے تو ہاسپٹل کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد میں کہا کہ اس وقت میں آپ کے پاس تھا، کوئی نہیں تھا،
تو اسی کو اللہ اپنی نعمتوں کو بھی گنواتا ہے، کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. دیکھو کوئی پانی خرچ کرنا. کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا. اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنا دیا. اور پھر کہا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی آسمان سے پانی بھی برسایا. پھر کیوں برسایا؟ کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ اس زمین میں سے پھل نکل آئے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے کھانے کا بھی انتظام کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ثمرات پھل، تاکہ وہ آسمان سے جب پانی برسا تو اس کی آسمان کی پانی برسا تو کیا ہوا؟ پھل نکلے، جس لیے کہ تم کھاؤ. پھر کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، لیکن لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ان کنتم تعلمون، تم تعلمون، تم تو جانتے ہو. یہ کس کو لیے کہا گیا؟ یہ منافقین کے لیے بھی کہا گیا، اہل ایمان کے لیے بھی کہا گیا. کیا؟ کہ تم تو پوری طرح سے جانتے ہو کہ اللہ ہی کے علاوہ یہ کام کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ نے زمین کو فرش کیسا بنایا؟ کہ فرش ایسا بنایا کہ ہم اپنی نگاہوں سے بارہا دیکھتے ہیں کہ اسی زمین کے اندر کبھی اناج اگل رہا ہے، اور اسی زمین کے اندر کبھی چاول اگل رہا ہے، اور اسی زمین کے اندر کبھی دوسرا پھل نکل رہا ہے. اور ایسا فرش بنایا کہ نہ تو اس کے اندر سختی اور نہ نرمی ہے، کہ اتنا سخت بھی نہیں ہے جیسے پتھر ہو، اور اتنا نرم بھی نہیں ہے کہ انسان چلتے چلتے ڈوب جائے. دلدل بھی نہیں بنایا، بلکہ کیا ہے کہ جب انسان اس کے اندر کھیتی کرنے لگتا ہے، جو چیز جیسے سیزن مانی ہوتی ہے وہ نکلنے لگتی ہے. اب کوئی کھیتی والا یہ کہنے لگے کہ نہیں جی میں نے تو زمین کے اندر بیج بویا تھا تو اس سے نکلتا ہے. نہیں، آپ نے جو بیج بویا تھا، پھر جو آپ نے اس کو پانی دیا یا اس کی گھیواری کی، آپ نے اس کو گھیرا، آپ نے اس بیج کی حفاظت کی ہے، آپ نے نکالنے کی طاقت نہیں رکھی. بعض مرتبہ انسان کھیتی کے اندر، زمین کے اندر بیج بو دیتا ہے، وہ نہیں نکل پاتا، حالانکہ کام تو پورے ہوئے تھے. اس کو پانی بھی دیا گیا تھا، اس کو کھاد بھی دیا گیا تھا، ساری چیزیں دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی نہیں نکل آیا، تاکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے وجود ربی کا، کہ کیا کہ چیز بونے تک کی طاقت تو ہماری ہے، اور کوئی کیڑا یا کوئی جانور یا کوئی چوپایا آ کے اس کو نہ کھایا جائے. ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس دانے سے دانہ نکل آئے یا نہ نکل آئے. اس کو تو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور پھر کیا کہا؟ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. اور چھت کیسی؟ بغیر کسی ستون کی. ابھی مسجد کے آگے کا اگر لنٹر ڈالنے کا ہو جائے تو بغیر ستون کا کھڑا ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، اس کے لیے ستون کی ضرورت پڑے گی. لیکن اللہ نے ایسا خیمہ تیار کیا، اور اس خیمے کی چھت ایسی تیار کی کہ جس کے اندر کوئی ستون نہیں، اور جدھر کو نظر دکھا دو ادھر کو یکساں نظر آتی ہے. یہ کبھی کسی نے سنا کہ فلاں جگہ پر آسمان گر گیا؟ نہیں. تو اسی کو اللہ نے فرمایا. کہا پھر کیا کہا؟ پھر کہا فَأَخْرَجَ بِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسی آسمان پر، جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں اور کتنا خوبصورت بنایا کہ ابھی آپ باہر نکل جائیے، ستارے نظر آئیں گے، ایک طرف دیکھیں گے چاند نظر آئے گا، بڑا خوبصورت منظر نظر آتا، روشنی ہی روشنی. اللہ کا ایسا آسمان کہ اس کے اندر لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، نظام بنا ہوا ہے. کبھی کسی نے دن میں رات دیکھی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام قدرت ہے. اور نظام قدرت کیسی ہے کہ ایسا کہ جس وقت میں جو چیز متعین کر دی گئی اسی وقت کے حساب سے نکل رہا ہے، اسی وقت کے حساب سے نکل رہا ہے. صبح کو دیکھنا آپ فجر کی نماز کے اندر وقت بڑھتا رہتا، گھٹتا رہتا، جس کو قرآن نے کہا تلکل ایام نداولها بین الناس،
ہم تو لوگوں کے درمیان بھی دنوں کو کیا کرتے رہتے، بدلتے رہتے. ابھی نماز 9:15 پر ہو رہی تھی، اب کتنے بجے ہو رہی؟ 9 بجے. کہاں پہنچ جائے گی؟ 7:15 بجے. اور پورے سال کا معمول یوں ہی چلتا چلا آ رہا ہے. انسان بعض مرتبہ کام کرتا کرتا تھک جاتا ہے، کسی نہ کسی دن چھٹی کر دیتا ہے. لیکن یہ جو اللہ کا ایک نظام ہے، زمین کا، آسمان کا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گیہوں کے وقت میں چاول اگائے. کہہ ہی نہیں سکتا کوئی کہ جی گیہوں کا سیزن چل رہا تھا اور چاول نکل کر آ گئے. نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جو کام دیا ہے اس کام پر مقرر اور کر رہے ہیں. تو اسی کو کہا، کیا کہا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس خوبصورت آسمان سے بارشیں بھی برستی ہیں. پچھلے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، بے تحاشا لوگ. اگر بارش نہ پڑے تو ابھی بارشوں کی دعائیں شروع ہو چکی تھی. جب زیادہ گرمی پڑ رہی تھی تو بارشوں کی دعائیں، مہاراشٹر کے اندر دعائیں شروع ہو گئی تھی. صلاۃ الاستسقاء انہوں نے پڑھنی شروع کر دی تھی کہ اللہ بارش برسا دے. کیوں؟ کیونکہ اس بارش سے تمام فائدے ہوتے ہیں، کھیتیوں کو فائدے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ جوڑ دیکھیے کہ اللہ نے پہلے ذکر کیا کیا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ آسمان سے بارش بھی برساتا ہے. پھر فوراً ذکر کر دیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے آسمان سے نہیں، بلکہ یہ جو زمین ہے اس کے اندر جب پانی جاتا ہے اس کی پیوست ہونے کے بعد وہ اپنا پھل نکالتا ہے. کبھی آم نکل رہا ہے، کبھی کیلا نکل رہا ہے، کبھی امرود نکل رہا ہے، اور ہر موسم کے اعتبار سے ہر پھل دے رہا ہے. زمین ایک ہے، رنگ ایک ہے، چیز ایک ہے، لیکن نعمتیں نکلنے والی جگہیں الگ الگ. اور ایسا بھی نہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہی نظام چل رہا ہے، نہیں. بلکہ اگر کشمیر کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو میوائیں ملیں گی، بادام ملے گا، اخروٹ ملے گا، سیب ملے گا. آپ اگر ہمارے ان علاقوں میں آئیں گے تو آپ کو یہاں گیہوں ملے گا، چاول ملے گا، آم ملے گا. ایسی آپ رام نگر کی سائڈ کے اندر جائیں گے تو وہاں آپ کو لیچیاں ملیں گی، کنو ملے گا. ہر زمین ایک ہے، رنگ ایک، معاملات ایک، نام ایک، باوجود اس کے کہ جگہوں کے کردار ہے. یہ بنانے والا کون ہے؟ ہم نہیں. کیا کوئی چاہ سکتا ہے کہ جا کر کے وہ کشمیر کے اندر چاول اگا دے؟ نہیں. کوئی بیوقوفی کہہ دے. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ اس کی ہے ہی نہیں. تو اس کو کیا کہا گیا؟ کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر کہا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بارش تمہارے لیے نقصان دہ ہو. بعض جگہوں پر دیکھیے آپ سیلاب آ گیا، آسام کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن یہی بارش بعض لوگوں کے لیے مفید ہے. وہ چاہ رہا ہے اور پڑ جائے، ہماری کھیتیوں میں پانی پڑ جائے گا، ہماری جو فصل ہے وہ اور زیادہ مضبوط اور زیادہ گھنی ہو جائے گی. تو پھر کیا کہا؟ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جب تم ساری ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو کہ آسمان بغیر ستون کے ہے اور زمین کے اندر سے طرح طرح کی نعمتیں نکل رہی ہیں، اور تم یہ دیکھ بھی رہے ہو کہ ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کے اندر پتے لگے ہوئے ہیں، کوئی درخت کوئی پھل نہیں تھا، لیکن جب اس کا وقت آیا تو آم نکل آیا، جب اس کا وقت آیا تو امرود نکل آیا. تم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی تو پھر اس کے بعد میں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے سوتیلے طوفیل رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ طوفیل رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہودی بہت سارے یکجٹ جمع ہیں. انہوں نے کہا بھائی تم کس کو مانتے ہو؟ کہ ہم عزیر علیہ السلام کو مانتے. کہ اچھا تو تم بھی یہی ہو. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے. سمجھ میں آ گئی ہو؟ ایسی پھر دوسرے کچھ میں گئے، وہ خواب میں ہی دیکھا وہاں عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، نصارہ. انہوں نے کہا بھائی تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہ ہمارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ العیاذ باللہ، اللہ کے. پھر وہ اپنے کچھ میں گئے خواب میں ہی اپنی جماعت میں.
کہا تم بھی تو ایسی ہو کہ کیا کہ تم بھی تو کہتے ہو اللہ اور اس کا رسول چاہے تو. لہذا یہ خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہو گئے. انہوں نے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے عرض کیا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. لہذا پھر وہ دربار نبوت میں گئے اور دربار نبوت میں جانے کے بعد میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پورا خواب بتایا. کہا جی ہم نے ایسے ایسے یہ چیزیں دیکھی. کیا دیکھی؟ یہ چیز دیکھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا تھا لیکن کسی مشغولیت کی وجہ سے میں تم سے یہ بات کہہ نہ سکا. لیکن جو لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے تو یہ ہو جائے گا، یہ کہنا سراسر غلط ہے. صرف اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو کاٹ دیا. ابن ماجہ کی روایت. کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے تو، کیا کہنا ہے؟ صرف اللہ چاہے تو. کہ پھر تم میں اور یہودی اور نصارہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہودی بھی یہی کہتے ہیں اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. تو لہذا پھر تمہارا ذہن اس طرف نہ چلا جائے. تو اس لیے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنی زبان سے یہ بات نہ نکالے کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے تو. صرف کیا کہنا ہے؟ اللہ چاہے تو سب کام ہو. اسی کو کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم کو بھی نصیحت ہے چھپی ہوئی. کفار کو بھی نصیحت ہے، منافق کو بھی نصیحت ہے. کیوں؟ منافق کو پتا ہے نا دونوں طبقے ہیں، اہل ایمان بھی اور اہل کفر بھی ہے، اور وہ دونوں وقت میں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو ان کو بھی کہا کہ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، کیوں اپنا آپ کو برباد کیے بیٹھے ہو؟ اس راستے پر آ جاؤ جس راستے پر تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور تم اس بات کو جانتے ہو. تو وہی لفظ کاٹ دیا نا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے گا اور اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہوگا. محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں اور آپ کا آخری نبی مانتے ہیں، تمام چیزیں مانتے ہیں، لیکن یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے. ہاں اللہ نہ چاہے اور رسول چاہے، یہ غلط. صرف کیا کہنا کہ اللہ اگر چاہے تو سارے کام بنتے چلے جائیں. اس کے اندر ان تمام باباؤں کے راستوں کو، دروازوں کو بند کر دیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اوپر کرایا ہوا ہے لہذا یہ اتر نہیں. ان تمام باباؤں کا راستہ بند. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ملا کہ رسول اللہ چاہیں تو پھر ان دیگر العیاذ باللہ جو صحابہ رسول علیہ السلام تو دور کی بات، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارا کام چلا دیں گے، ہم تمہارا کام بنوا دیں گے. کام بگاڑنا، کام چلانا، کام کا بنانا، کام کا نہ بنانا صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، معاف فرما دیجیے یا اللہ. ہمیں شرک خفی سے بچا دیجیے یا اللہ، ہمیں شرک خفی سے بچا دیجیے یا اللہ. ہمیں اپنی وحدانیت دل کے اندر بٹھا دیجیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، آپ کی سیرت پر چلنے والا بنا دیجیے یا اللہ. ہمیں دین پر سمجھ عطا فرما، اس قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، علم لدنی عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بری فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بری فرما دیجیے، جو کاروبار لائن سے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا اللہ. جو جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام کو باعزت نجات عطا فرما دیجیے
ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دل میں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.